آگے کچھ انبیاء کا ذکر آ رہا ہے. آیت نمبر 163 164. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی. یعنی وحی کا طریقہ کوئی نرالا طریقہ نہیں ہے. خود بنی اسرائیل بھی مانتے ہیں کہ بے شمار انبیاء آئے اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنا پیغام انبیاء پر نازل فرمایا اور انبیاء نے وہ پیغام پھر آگے لوگوں کو دیا. تو جہاں اتنے سارے انبیاء آ گئے اور ان پر وحی نازل ہوئی تو کیا وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی پر تعجب کیا جائے یا اس کو ماننے سے انکار کیا جائے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہم السلام کی طرف وحی بھیجی اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی. مسند احمد میں آتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے. قرآن میں 26 کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، 26 کا ذکر قرآن میں آتا ہے. زبور کا ذکر کیا گیا. زبور لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، ریٹن مٹیریل. زبور داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی. اس میں کوئی شریعت نہیں تھی، بلکہ اس میں حمد کے ترانے تھے، ہائمز تھے، دعائیں تھیں اس کے اندر. تو یہی بات یہاں بتائی گئی ہے کہ جب اتنے سارے نبیوں کا آنا ثابت ہے تو آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو ان کی نبوت میں شک کرنے کی آخر کیا وجہ ہے؟ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے آپ سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر آپ سے نہیں کیا. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے. یہ بڑی شان آئی ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے. پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی شان، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا. اور یہ سب کیا ہیں فضائل؟ جیسے کہ ہم نے تیسرے پارے کے شروع میں پڑھا تھا کہ یہ رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. ہر ایک کی اپنی ایک امتیازی شان ہے، ڈسٹنگوشنگ کریکٹرسٹک ہے کوئی. اور یہ بھی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کے ذریعے کچھ وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف. تو وحی کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے اختیار کیے، تو شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آج قرآن پر شک کیا جائے یا اس کو یہ کہا جائے کہ یہ وحی نہیں ہے، یا یہ کہا جائے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا یا خود اپنی مرضی سے لکھ لیا. آیت 165 166 رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کے مبعوث ہونے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے. اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم اور دانا ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا. لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے. اب اکثر سوال اٹھتا ہے کہ اتنے سارے جو اللہ نے رسول بھیجے، جن کا ہم نے ذکر ابھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، تو ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ اتنے رسولوں کو، اتنے انبیاء کو بھیجنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کون سے لوگ ٹھیک ہو گئے؟ تو کیا نعوذ باللہ
انبیاء اپنے مشن میں ناکام رہے؟ کیا نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں ناکام رہے؟ تو یہ آیت جو ہے، آیت 165 اس لحاظ سے بہت اہم ہے. یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ اگر ہدایت دینا تم نے رسولوں کا مشن سمجھا تو تم غلطی کر رہے ہو. ہدایت دے دینا رسولوں کا مشن کبھی نہیں رہا. ان کا مشن تو یہاں بتا دیا. ان کا مشن، ان کے بھیجے جانے کا مقصد تو خوشخبری سنانا اور خبردار کرنا تھا. اور اگر اس پوائنٹ آف ویو سے، اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء 100% اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں کامیاب رہے، اپنے مقصد میں کامیاب رہے. پرانے سے پرانے مذہب کی کتابوں میں بھی جنت اور دوزخ کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں اشارات مل جاتے ہیں. اور جو آج کے مشرکانہ مذاہب ہیں، یہ دراصل دین توحید کی ہی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہندوستان کے علاقے میں کتنے رسول آئے، یا افریقہ میں کتنے رسول آئے، یا چائنا میں کتنے رسول آئے. واللہ عالم، اللہ خود ہی بہتر جانتا ہے اس بات کو. شرک کہاں سے پیدا ہوا؟ اصل تو دین توحید ہی تھا نا. پھر کیا ہوا کہ جب اللہ کی ایک ایک صفت کو لے کر لوگوں نے ایک الگ الگ دیوی یا دیوتا بنا دیا، تو کیا کیا؟ اللہ کی صفات کو انڈیپینڈنٹ کر دیا اللہ کی ذات سے. اللہ کی صفات کو اللہ سے کاٹ دیا اور الگ الگ ان کو کر دیا، اور ان کو ایک ایک نام دے دیا اپنے ذہن سے. کسی کو لکشمی بنا دیا اور کسی کو کچھ اور بنا دیا، کسی کو وینس کہہ دیا، کسی کو پوسائیڈن کہہ دیا. یہ سارے الگ الگ انہوں نے اس طرح سے نام رکھ لیے اور ان کو اختیار دے دیا کہ اب یہ اپنی مرضی سے جو چاہیں کر سکتے ہیں. جس کا چاہے بھلا کر سکتے ہیں، جس کا چاہے برا کر سکتے ہیں. حالانکہ النافع اور الضار یہ دونوں اللہ کی صفات ہیں نا. معز اور مذل یہ تو اللہ کی صفات ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ رسوا کر دیتا ہے. انہوں نے اللہ سے اللہ کی صفات کو کاٹ دیا، لہذا شرک پیدا ہو گیا. یا بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ فرشتے جو کہ اللہ کی مخلوق ہیں، جن کے اپنے پاس اختیار نہیں، اتھارٹی نہیں، تو فرشتوں کو انہوں نے دیوی دیوتا سمجھ لیا اور فرشتوں کو با اختیار مخلوق بنا دیا، انڈیپینڈنٹ اینٹیٹیز بنا دیا کہ یہ اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتے ہیں. حالانکہ ٹھیک ہے، آسمان کا بھی ایک فرشتہ ہے اور بارش کا بھی ایک فرشتہ ہے اور ہوا کا بھی ایک فرشتہ ہے، لیکن خود مختار نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یہ اللہ کی سول سروس ہے. اللہ جو حکم دیتا ہے وہی یہ کرتے ہیں. جیسے قرآن میں ان کی شان آتی ہے یفعلون ما یؤمرون، فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دے دیا جاتا ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جس کا حکم دے دیا جائے. تو لہٰذا دین توحید جو ہے وہ پھر رفتہ رفتہ شرک کے اندر تبدیل ہو گیا. لیکن جو بھی ان کی اپنی کتابیں ہیں، چاہے وہ رامایانہ ہو یا اپنشد ہو یا ہندوؤں کی کوئی اپنی کتاب ہو، ان میں بھی اشارات توحید کے مل جاتے ہیں. تو قیامت کے دن شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جو کہ یہ کہہ سکے کہ ہمارے کان پر تو کوئی ایسی بات پڑی ہی نہیں تھی جس میں اللہ کا یا رسول کا یا قیامت کا ذکر ہو. رسولوں نے اپنا کام تو، اپنی ذمہ داری تو پوری طرح ادا کر دی. اب کون مانتا ہے، کون نہیں مانتا، کون اللہ کی خوشی کی خاطر عمل کرتا ہے، خالص توحید پہ رہتا ہے، کون شرک کی پگڈنڈیوں میں چلا جاتا ہے، یہ چوائس اب انسانوں کی اپنی ہے. رسول زبردستی بات منوانے نہیں آتے. یوں سمجھیے کہ رسول تو جنت آفر کرنے آتے ہیں اور جہنم سے بچانے آتے ہیں. زبردستی وہ کسی کو جنت میں نہ داخل کر سکتے ہیں، نہ زبردستی کسی کو وہ جہنم سے بچا سکتے ہیں. یہ تو انسان کی چوائس ہے، وہ چوائس آفر کر دیتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، کہ بے شک ہم نے ہدایت دے دی ہے راستے کی. وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اب جو چاہے شکر گزار ہو جائے، جو چاہے انکار کر دے، کفر کرے. قیامت کے دن کوئی بھی اللہ پر الزام نہیں رکھ سکے گا کہ اللہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قیامت آنے والی ہے، اللہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جہنم اتنی خوفناک جگہ ہے، یا ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ جنت اتنی خوبصورت ہے.
تو یہی بات ہے جو کہ یہاں فرمائی ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، نہ رہے لیے لوگوں کے علی اللہ، اللہ کے خلاف کوئی حجت، کوئی پروف لوگوں کے پاس نہ ہو کہ اللہ وی ڈڈ ناٹ نو. تو اللہ نے حجت تمام کرنے کے لیے یہ چیز یہاں پر بیان فرما دی کہ ہم نے رسول بھیج دیے ہیں تاکہ قیامت کے دن کوئی اللہ کے خلاف کیس نہ لے کر آئے کہ اللہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں. نعوذ باللہ، اللہ قصور آپ کا ہے، آپ بتاتے تو ہم عمل کرتے. اللہ کے خلاف کوئی حجت پیش نہیں کر سکے گا، تو اس کو کہا جاتا ہے اتمام حجت. رسول اتمام حجت کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ پیغام وہ پہنچا دیں. آگے ذمہ داری لوگوں کی، اپنے اپنے انجام کے انسان خود ذمہ دار ہیں. جس طرح دنیا میں بھی کچھ رسولوں کی زبان سے سن کر تب بھی لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا، آخرت میں بھی وہ رسولوں کو جھٹلائیں گے کہ ہم تک انہوں نے پیغام نہیں پہنچایا. احادیث میں مضمون آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم صاف انکار کر دے گی کہ نوح علیہ السلام نے تو ہم تک پیغام پہنچایا ہی نہیں، ہم کیا کریں. تو وہاں بھی وہ جھٹلائیں گے اپنے رسولوں کو اور ان کے پیغامات کو. لیکن یہاں یہ بات فرمائی کہ اللہ خود اس بات پر گواہی کے طور پر کافی ہے، اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے کہ اس نے اپنے علم سے جو کچھ کے اتارا وہ لوگوں تک پہنچ گیا. اب لوگوں کے ماننے یا نہ ماننے سے یا جھوٹ بولنے سے حقیقت نہیں بدل سکتی. اللہ کا جو علم ہے وہ انسانوں کی طرح تجربے مشاہدے کی بنیاد پر حاصل نہیں ہوتا کہ اس میں غلطی کا یا شک کا امکان ہو. اللہ کا علم کامل ہے، ہر حکم قابل عمل ہے. امپریکٹیکل قوانین، ایکسپلائٹیٹو قوانین استحصال تو انسان کرتے ہیں، ناقابل عمل قوانین تو انسان بناتے ہیں، اس لیے کہ وہ لا علمی کی وجہ سے یا ادھورے علم کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. علم مکمل نہیں ہوتا لہٰذا غلطی کرتے ہیں. اللہ تو پاک ہے ایسی کمزوریوں سے کہ لا علمی میں کوئی فیصلہ کرے یا ادھورے علم کے ساتھ کوئی فیصلہ کرے. تو اللہ کے دیے ہوئے احکامات چونکہ کامل علم کی بنیاد پر، کامل حکمت کی بنیاد پر ہیں، لہٰذا ان میں غلطی نہیں ہو سکتی، کمزوری نہیں ہو سکتی. انسان کے ایمان، انسان کے اعتماد میں کمی ہے کہ وہ ان کو قابل عمل نہیں سمجھتا. یہ انسان کی تن آسانی، دنیا کی محبت ہے جو اس کو اللہ کے قوانین پر عمل نہیں کرنے دیتی. اپنی غلطی ماننے کے بجائے وہ اس کا الزام اللہ پر ڈالتا ہے. تو اللہ کو علم ہے کہ اللہ کے رسولوں نے پیغام پہنچا دیا، اور اللہ کو علم ہے کہ جس نے نہ مانا تو کیوں نہ مانا، اللہ سب کا حساب لے لے گا. آیت 167 سے 169، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا. جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے. ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا. اسی طرح جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ نہ دکھائے گا. الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اور انہیں کوئی راستہ سوائے جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے لیے یہ کام کچھ مشکل نہیں. یہاں انجام بتا دیا ان لوگوں کا جو نہ خود عمل کرتے ہیں، نہ دوسروں کو عمل کی دعوت دیتے ہیں، اور نہ دوسروں کو نیک عمل کرتے دیکھ سکتے ہیں. ہر طرح سے رسولوں کی تعلیمات میں شک اور شبہ ڈالتے ہیں کہ کسی طرح لوگ رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر ہماری شخصی ذاتی اطاعت شروع کر دیں. اگر وہ اس کام کو ہلکا سمجھ کے کر رہے ہیں، اس کی ریپرکشنز اگر وہ نہیں جانتے، تو یہاں بتا دیے کہ انجام بڑا بھیانک ہے. اور ان کو اگر آج یہ بات پتہ چل جائے کہ ان کے اس عمل کا انجام کتنا بھیانک ہے تو یہ کام چھوڑ دیں، یہ کام نہ کریں. آگے فرمایا آیت 170، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم. لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے. فآمنوا، تو ایمان لاؤ. پرزور دعوت ہے اور انٹرنیشنل دعوت ہے، دعوت عام، بین الاقوامی دعوت ہے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں، یہ تو تمام بر اعظموں پر بسنے والوں کے لیے، تمام کانٹیننٹس پر بسنے والوں کے لیے رسول ہیں، اور بہترین نظام زندگی لے کر آئے ہیں۔ ہر شخص اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، صرف عرب کے رہنے والے نہیں، امریکہ کے رہنے والے ہوں، چین کے رہنے والے ہوں، جاپان کے، یورپ کے، فرانس کے، جرمنی کے، پاکستان کے، جہاں کے رہنے والے ہوں، سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے کسی میں۔ یہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی قوم، اپنے لوگوں تک خیر پہنچانا چاہتے تھے اور باقیوں کو محروم رکھنا چاہتے تھے، ہرگز نہیں۔ آپ یہ خیر سب کو پہنچانا چاہتے تھے۔ اب جو نہیں مانتا اس کا اپنا نقصان۔ تو یہاں تو پرزور دعوت ہے، فآمنوا، تو تم ایمان لاؤ، خیر لکم، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ دیکھیں اس میں وارننگ بھی ہے نا، ہم کہتے ہیں خیریت چاہتے تو یہ کر لو، اس میں نرمی نہیں ہے، اس میں غصہ پوشیدہ ہے، اس میں دھمکی بھی پوشیدہ ہے، وارننگ بھی ہے کہ اپنی خیریت چاہتے ہو تو ایمان لے آؤ، ورنہ دیکھنا کیا شامت ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ کہ اللہ کی بات ماننے سے انکار کرتے ہو تو سوچ لو کہ تم کس سے ٹکر لے رہے ہو، کس بادشاہ سے تم نے ٹکر لی ہے، کس کے خلاف تم نے نعرہ بغاوت بلند کیا ہے۔ سوچ لو پھر کیا حال کرے گا وہ تمہارا۔ دنیا کے اتنے سے بادشاہ ہوتے ہیں، اپنے خلاف جب بغاوت ہوتی دیکھتے ہیں اور جب باغیوں پر وہ قابو پاتے ہیں تو کیا حال کرتے ہیں باغیوں کا، کیسی مثالی سزائیں ہیں جو ان کو دی جاتی ہیں، عبرتناک۔ تو تم دو جہاں کے بادشاہ کے خلاف بغاوت کرو اور جب پکڑے جاؤ تمہارا کیا انجام ہوگا، کیا تمہیں کوئی سزا نہ ملے گی؟ سوچ لو۔ آیت 171، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثۃ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ اللہ کے ایک رسول تھے اور اس کا ایک فرمان تھے، اس کا ایک کلمہ تھے جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، ایک روح تھی اللہ کی طرف سے۔ بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی اللہ ہے، وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں اور ان کی کفالت اور خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ طویل آیت ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو دیکھتے جاتے ہیں۔ شروع میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اپنے دین میں غلو مت کرو۔ غین لام الف غلا یغلو کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہو جانا، بڑھ جانا۔ تو یہاں دین میں غلو کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ دین میں جس چیز کا جو درجہ، جو مقام ہے، اس کو وہیں پر رکھو۔ ریشیو پروپورشن کا خیال رکھو چیزوں کے اندر۔ جب ریشیو پروپورشن کا خیال نہیں رکھا جاتا دین میں تو غلو آ جاتا ہے، ایگزیجریشن ہو جاتا ہے دین کے اندر۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اپنے کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں تو کس طرح کہ نوافل کو فرائض کی حد تک لے جانا، یہ بھی دین میں غلو ہو گیا۔ جیسے کہ تراویح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، تراویح نفل ہے لیکن اس کو فرض کی طرح لوگ سمجھنے لگ گئے ہیں۔ بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ اگر کوئی شخص تراویح نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے۔ نوافل کو فرض کی حد تک لے گئے
اور ایک فرض کو ساقط کر دیا، ایک فرض کا اجر ختم کر دیا، اس کو ناقابل قبول قرار دے دیا، صرف اس وجہ سے کہ کوئی شخص نوافل کا اہتمام نہیں کر رہا، یہ غلو کر لیا۔ صحابہ کو یقیناً ہم بہت عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، خاص ان کی عظمت اور خاص ان کا مقام ہے ہماری نظر کے اندر، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا ہے ان کے بارے میں۔ لیکن اس مقام کو کافی نہ سمجھنا اور صحابہ کو اٹھا کر رسولوں کے درجے پر رکھ دینا، صحابہ کو معصوم سمجھنے لگ جانا کہ ان سے کبھی غلطی، کبھی کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی، یہ بھی دراصل غلو ہے۔ اور جب صحابہ کو معصوم کر دیا رسولوں کی طرح، تو اب ظاہر ہے اب رسول کا درجہ بھی تو بڑھانا ہوگا۔ لیکن جب ایک چیز میں غلو ہوتا ہے نا، ہر چیز پر اس کی زد پڑتی ہے، ایک ڈومینو ایفیکٹ ہے جو بنتا چلا جاتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ہر چیز میں غلو کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا، اب دو چیزیں میز پر رکھی ہیں، اب بڑی چیز لے کر آتی ہیں تو جو دوسری چیز رکھی تھی اس کو اپنی جگہ سے کھسکانا ہوگا نا، اس کو شفٹ کرنا پڑے گا، آپ کو اس کا مقام بھی تھوڑا سا ہٹانا پڑے گا۔ تو یہی کیا، جب صحابہ کو رسولوں کی طرح معصوم بنا دیا، اب رسول کا کیا کریں؟ تو رسول کو اللہ کا شریک بنا دیا، اللہ کے برابر کا درجہ دے دیا۔ جن لوگوں کی عزت کرنے کو کہا گیا ہو ان کی عبادت کرنے لگنا۔ اولیاء اللہ جو لوگوں کو اللہ سے جوڑنے آئے تھے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ کو بھول کر اولیاء اللہ کو ہی پوجنے لگ جانا، ان کی قبروں پر سجدہ کرنا شروع کر دینا، غلو ہو گیا۔ اور غلو کرنے سے دین کا پرفیکشن ایسا خراب ہوتا ہے، اس کی شکل بالکل بدل جاتی ہے۔ رسول کے لائے ہوئے دین میں اور لوگوں کے بنائے ہوئے دین میں نام کے سوا کوئی چیز مشترک نہیں رہتی، کوئی چیز کامن نہیں رہتی۔ خود اپنے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محتاط تھے کہ کہیں لوگ آپ کی محبت اور آپ کی تعظیم میں غلو نہ کرنے لگیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی یوں نہ کہے کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں، یہ مسلم میں حدیث موجود ہے۔ یعنی نبیوں کے درمیان کمپیرزن پسندیدہ نہیں ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا غلف سے بچو، پچھلی قومیں غلف کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ ان واضح ہدایت کے باوجود آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حد سے بڑھ گئے۔ اللہ کے رسول نے جو باتیں بتائی تھیں اس کی اطاعت نہ کی، جو طریقہ آپ نے بتایا تھا اپنی تعظیم کا، اپنی محبت کے اظہار کا، وہ طریقہ چھوڑ دیا اور اپنی مرضی سے کوئی اور طریقے ایجاد کر لیے، غلو کا شکار ہو گئے۔ اور یہ عقیدہ بن گیا مسلمانوں کے کچھ گروہوں میں کہ اللہ کے رسول انسان نہیں تھے، نور تھے۔ کہتے نورم من نور اللہ، نعوذ باللہ، اس سے بڑھ کر شرک اور کیا ہوگا؟ اللہ کے نور میں سے نور، اللہ نے اپنے حصے میں سے کچھ نکال کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ تو اللہ نے اگر اپنے میں سے بنایا تو اللہ ہی ہوا نا، اور کیا ہوا؟ پھر یہ بات کہنی شروع کر دی کہ آپ کا سایہ نہیں تھا۔ اور شعروں میں تو یہ بات بہت ملتی ہے، بعض نعتوں میں کافی غلو ہوتا ہے، اس لیے کہ نعتوں کے اندر شعر ہوتے ہیں نا۔ اور انہوں نے کہہ دیا کہ وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، مگر خدا سے بھی کچھ جدا نہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا تو نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے، خدا ہی ہو گئے نا پھر تو یہی تو شرک ہو گیا، اور کیا ہوا؟ کسی نے کہا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، کہ جو عرش پر خدا ہے وہی مدینے میں مصطفیٰ ہے، نعوذ باللہ۔ اور محفلوں میں یہ ساری نعتیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں اور کیا کیا غلو ہوتا ہے اس کے اندر۔ کہیں ایک نعت سننے کو ملی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ نعت پڑھی جا رہی تھی کہ شکر ہے اے نبی، آپ نے میری گناہوں کی کتاب، یعنی میرا گناہوں سے بھرا ہوا اعمال نامہ آپ نے چھپا لیا، ورنہ اللہ کہیں دیکھ لیتا اس کو تو مجھے کتنی بڑی سزا ملتی۔ اور وہ اتنا جھوم جھوم کے یہ نعت پڑھ رہی تھی۔ بعد میں ان سے میں نے کہا کہ آپ نے کچھ سوچا کہ آپ نے کیا پڑھا؟ کہتی کیا پڑھا؟ میں نے کہا کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو پتہ نہ چلے کسی کے اعمال نامے میں کیا ہے، اور یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دھوکہ دے جائیں، چپکے سے اعمال نامہ کسی کا نعوذ باللہ بغل میں دبا کر چلے جائیں کہ اللہ کو پتہ نہ چلے؟ یہ تعریف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم نے تو پڑھا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا،
کہ آپ تو خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے مت بنیے. کیا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دھوکہ دیں گے؟ کوئی شان ہے. اور غلو میں تو یہ ہوگا جب شان کوئی حد سے بڑھائیں گے وہ تعریف کے بجائے شرک آ جائے گا اور تحقیر پیدا ہو جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھل کو آپ دیکھیں, پھل ایک لیول کو آ کے پکتا ہے, اور جب اس سے زیادہ کوئی اس کو پکائے تو کیا ہوتا ہے؟ سڑ جاتا ہے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے آگے بڑھائیں گے, بہتری نہیں کریں گے, بدتری کریں گے, تعریف نہیں ہوگی, تحقیر ہوگی, اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم کتنی بے عزتی کر رہے ہیں اپنے پیارے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ جو محفلیں جمائی جاتی ہیں ان میں آپ پر سلام پڑھا جاتا ہے, بہت اچھی بات ہے, سلام ضرور پڑھیں, سلام ضرور بھیجیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن اب یہ خود ہی فرض کر لیا کہ بیٹھ کے سلام نہیں پڑھا جا سکتا, اس کے لیے کھڑے ہو کر سلام پڑھنا فرض ہے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل دیکھیں تو ایک دفعہ اللہ کے رسول تشریف لائے تو صحابہ تعظیماً کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا اور فرمایا میری تعظیم میں اس طرح غلو مت کرو جس طرح نصارہ نے مسیح کی تعظیم میں کیا تھا. ایک شخص آیا, اس نے آ کر کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ما شاء اللہ و ما شئت, کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. فوراً اللہ کے رسول نے کریکشن کیا. آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن, کہ کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا, کہ میری مرضی اللہ کی مرضی کے ساتھ شامل کر دی, کہ ہم دونوں کی مشترکہ مرضی سے کوئی کام ہوتا ہے, یہ تو شرک کر دیا. وہیں آپ نے کریکشن, آپ نے اصلاح فرما دی. اور آج لوگ گاتے ہیں کہ بھر دے جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی, اور سب لوگ جھومتے ہیں یہ نعتیں سن سن کر. یا بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ. سرکار مدینہ بے کس پہ کرم کر سکتے ہیں؟ وہ تو خود اللہ کے در کے سوالی تھے. یا یہ کہہ دیا کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ. کتنی بے عزتی ہے نا, کتنی تحقیر ہے باقی انبیاء کی, کہ کیا انبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگتے تھے؟ نعوذ باللہ. تو کہنے کو ہم اپنی طرف سے عزت کر رہے ہوتے ہیں, قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن کے خوش نہیں ہوں گے. قرآن پڑھ کے تو ہمیں اپنا عمل درست کرنا ہے. جب اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے دین میں غلو مت کرو, تو ہمارے لیے کہاں سے اجازت ہوگی کہ ہم اپنے دین میں غلو کرنا شروع کر دیں؟ لیکن واقعی وہ جو حدیث تھی کہ تم یہود اور نصارہ جیسے ہو جاؤ گے, بالکل ایسے جیسے کہ ایک جوتا دوسرے جوتے جیسا ہوتا ہے, یا یہ کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گوہ کے بل میں گھس جاؤ گے جا کر, یعنی یہود اور نصارہ کی تم اس حد تک پیروی کرو گے. تو واقعی آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کلچر, ہمارا معاشرہ, رسومات, روایات, یہاں تک کہ عبادات کے طریقے بھی عیسائیوں جیسے ہو گئے ہیں. نصارہ نے اپنے نبی کی سالگرہ دھوم دھام سے منانی شروع کری, ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا. چراغاں کرتے ہیں, جھنڈیاں لگاتے ہیں, سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی, اور کتنا تنگ کرتے ہیں لوگوں کو, سڑکوں کو روک دیتے ہیں, شامیانے لگا دیتے ہیں کہ پیارے نبی کی محفل مجلس ہو رہی ہے, اور یہ نہیں سوچتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی سے منع فرمایا ہے راستہ روک کر بیٹھ جانے کے خلاف, کہ یہ کام مت کرو کہ تم لوگوں کا راستہ روکو, ان کو تکلیف پہنچاؤ. تو سنتوں کو توڑ کے, حدیثوں کی خلاف ورزی کر کے محبت کے دعوے کرنا, یہ کہاں سے قابل قبول ہو جائے گا؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر لیا اور بس مسلمان ہونے کا ہم نے حق ادا کر دیا. جھنڈیاں لگا دی ہم نے, لاکھوں لاکھوں روپیہ فضول خرچی اسراف پر خرچ کر دیا, لاکھوں روپے کی جھنڈیاں لگاتے ہیں, لاکھوں روپے کا چراغاں کرتے ہیں. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا عید میلاد النبی کے ضمن میں اتنے بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے ایک بل بورڈ کا کرایہ کتنا ہوتا ہے؟ لاکھوں میں جاتا ہے کرایہ, لاکھوں میں نہ تو ہزاروں میں تو کہیں نہیں گیا. اس دن ہم کہیں جا رہے تھے, چند میل کے راستے میں 6 یا 7 بل بورڈز تھے جس پہ جشن عید میلاد النبی مبارک لکھا ہوا تھا. اتنا پیسہ جو یہ آیا, کسی نے فنڈز دیے ہوں گے نا ان اداروں کو, اس لیے دیے تھے کہ آپ اس طرح خرچ کریں ان فضول خرچیوں کے اوپر. اللہ کو حساب دینا ہوگا ان چیزوں کا. کیا فائدہ کسی کو ملا یہ چیز کر کے؟ ایک تو بدعت, اوپر سے کیا آپ نے سکھایا لوگوں کو؟ کچھ بھی نہ سکھایا. قرآن نے تو منع کیا ہمیں کہ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, تم اسراف مت کرو, اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس میں تو نہ تو کوئی دین کی دعوت دی گئی ہے, نہ کوئی نیکی کا حکم دیا گیا ہے,
نہ کسی نیکی کے اجتماع کی دعوت دی گئی ہے کہ چلو آپ ایڈورٹائز کریں اس کو. ایک بدعت کی طرف دعوت دینے پر اتنے سارے پیسے خرچ کر دیے گئے. تو غیر ضروری مصروفیات میں لوگ ثواب تلاش کرنے لگتے ہیں، دین کی شکل بدل جاتی ہے، کرنے کا کام ایک طرف رکھا رہ جاتا ہے، سنتوں پر کہیں عمل نہیں، اور چرچے اور دعوے اتنے بڑے بڑے. اسی طرح غلو کی ایک اور شکل یہ ہے کہ دین کی رخصتوں سے فائدہ نہ اٹھایا جائے. یہ بھی غلو ہے. بے جا سختی کرنا، تشدد کرنا اپنے اوپر بلا وجہ. سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، نماز قصر کرنے کی اجازت ہے، نہ کرنا. یہ بھی انسان نہ کرے. امر بالمعروف نہیں انل منکر کرنا عین نیکی کا کام ہے، لیکن اس میں اس قدر شدت برتنا کہ رحمی رشتوں کو چھوڑ دینا، یہ بھی غلو ہے. یا ہر ایک پر کفر کا فتویٰ عائد کر دینا، یہ بھی غلو ہو جاتا ہے. عبادت کے نئے نئے طریقے ایجاد کرنا اور رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو ناکافی سمجھنا، یہ بھی غلو ہے. عیسائیوں کو یہ بات کافی نہیں لگی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. انہوں نے 1 in 3 3 in 1 یعنی ٹرینٹی تثلیث کا عقیدہ ایجاد کیا. خود ان کے اپنے لیے ایک معمہ بن گیا، ریڈل بن گیا. وہ خود اس کو نہیں سمجھا پاتے کہ 1 in 3 3 in 1 کیسے ہو سکتا ہے. گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی گوسٹ، یہ ریڈل سالو کیسے ہوگا؟ خود بھی ایکسپلین نہیں کر سکتے اس چیز کو. تو انہوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کی شان آتی ہے عبداللہ، اس کو تو چھوڑ دیا. متشابہات کے پیچھے پڑ گئے کہ کلمتہ، کلمہ سے کیا مطلب، روح منہ، یہ سب کیا ہیں؟ متشابہات ہیں. اور روح منہ نہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے، بلکہ کسی اور مقام پر مزید اور چیزوں کے لیے بھی منہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو ضروری تو نہیں ہے کہ روح من سے مراد یہ لی جائے کہ اللہ کا حصہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ. اس طرح تو جہاں جہاں یہ لفظ جو ہے روح من استعمال کیا گیا، جن جن چیزوں کے لیے استعمال کیا گیا، وہ تمام چیزیں اللہ کا حصہ، اللہ کا جز بن جائیں گی. آگے مثالیں آئیں گی انشاءاللہ، وہاں ہم نوٹ کریں گے کہ دیکھیں یہاں بھی روح من کا لفظ آ رہا ہے یا جمیع من کا لفظ آتا ہے. تو ساری کائنات تو اللہ کا حصہ نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو متشابہات کے پیچھے پڑے تو گمراہیوں کا شکار ہو گئے. آگے فرمایا آیت 172، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. مسیح علیہ السلام نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہیں. دیکھیں عبدا للہ، اس کو چھوڑ دیا. یہ محکمات ہے نا، محکم چیز ہے، اس کو چھوڑ کے کلمتہ، روح منہ، ان چکروں میں پڑ گئے. اور ہم کو تو منع کیا سورہ آل عمران میں کہ متشابہات کے پیچھے مت پڑنا. مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو. اور لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا. اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں. اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کے اپنے سامنے حاضر کرے گا. یستنکف، نون کاف فا مادہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ناک بھون چڑھانا، جس کو ہم کہتے ہیں نا میکنگ فیسز، ڈسڈینفل ایٹیٹیوڈ. نکفت دمع کا مطلب ہوتا ہے رخساروں پر سے انگلیوں کے ذریعے آنسو پوچھنا، چیکس پر سے ٹیئرز کو وائپ آف کرنا اپنی فنگرز کے ذریعے سے. بیزاری، شرمندگی، امبیرسمنٹ، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. استنکاف کا مطلب غیرت یا تکبر کی وجہ سے کسی کام سے دور رہنا، امبیرسمنٹ محسوس کرنا، شرم محسوس کرنا. تو عیسائیوں سے کہا گیا کہ تم اس بات پر کیوں پریشان ہوتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول تھے؟ اپنی عبادت کروانے کے بجائے وہ خود اللہ کی عبادت کرتے تھے. اس بات میں ان کو تو کبھی شرم محسوس نہیں ہوئی، وہ تو کبھی کانشیس نہیں ہوئے، وہ تو کبھی امبیرس نہیں ہوئے. تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم اس بات پر شرمندہ ہو کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اور تمہیں ضرورت محسوس کرو کہ ان کو بندے کی سطح سے اٹھا کر اور اللہ کے درجے پر پہنچا دو. عیسیٰ علیہ السلام تو فخر کرتے تھے اس بات پہ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. فرشتے بھی بندگی ہی کے درجے پر ہیں.
اور اللہ کا بندہ ہونا یہ تو خود بہت بلند درجہ ہے جو کسی کو نصیب ہو جائے، اور اللہ کی طرف سے یہ سند مل جائے، یہ گارنٹی مل جائے، اللہ اوتھینٹیکیٹ کر دے اس دعوے کو کہ ہاں یہ واقعی میرا بندہ ہے، تو اس سے بڑا آنر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو عیسائیوں کو ترغیب ہے یہاں پر کہ اس کے بجائے کہ مسیح کو ان کے درجے سے ہٹائیں، خود عیسائیوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پوجنے کے بجائے اللہ کو پوجیں، اللہ کی عبادت کریں۔ آگے فرمایا آیت 173، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا اپنے اجر پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا، اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا ہے ان کو اللہ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہاں پر نہ پائیں گے۔ تو یہاں پر پرزور ترغیب ہے کہ اعتماد کے ساتھ عمل صالح کرتے رہو، اللہ کی عبادت پر فخر کرو، پورے کانفیڈنس کے ساتھ آنر سمجھ کے اللہ کے بندے بنو۔ کسی مجلس، کسی ملک، کسی محفل میں ہو، اللہ کا حکم ماننے پر شرمندگی محسوس مت کرنا، کہیں تم کو نماز پڑھنا بوجھل مشکل نہ لگے، کہیں پر انسان ہو کوئی اسکارف پہننے میں، عبایا پہننے میں شرمندگی محسوس نہ کرے۔ یہاں دو ریزنز بتائے گئے ہیں کہ جو انسان کو اللہ کی عبادت سے روک دیتے ہیں۔ ایک تو استنکفا، امبیرسمنٹ فیل کرنا، اللہ کے احکامات پر عمل کر کے یہ سمجھنا کہ ہم گھٹیا لگ رہے ہیں، اور دوسرے تکبر کرنا، قرآن اور سنت پر عمل کو غیر ضروری سمجھنا یا بنیت ونز ڈگنیٹی سمجھنا، تصور کرنا کہ آئی ایم ٹو گڈ، میں یہ نہیں کر سکتی، اگر میں نے یہ کیا تو میری عزت میں کمی آ جائے گی، یہ ہے تکبر۔ اور تکبر یہ بھی ہے کہ جو عمل کر رہے ہیں ان کو گھٹیا سمجھنا، ان کے اوپر ہنسنا۔ آگے فرمائے آیت 174 175، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ اللہ سے دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ ہر انسان کے لیے آپ دیکھیں ایک ٹارچ ہے، نورا مبین جس کو کہہ دیا گیا، ہر انسان کے لیے یہ نور مبین موجود ہے، یہ ٹارچ موجود ہے۔ جو بھی برے انجام سے، ٹھوکروں سے، عذاب سے، اندھیروں سے، تکلیفوں سے بچنا چاہتا ہے، اس ٹارچ کو، اس نور کو تھام لے، اور یہ نور ہے قرآن کا اور سنت کا۔ جس نے اس کو تھام لیا خیریت سے اپنے ٹھکانے، اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ اور جو تکبر کی وجہ سے، فالس پرائڈ کی وجہ سے، جھوٹی عزت نفس کی وجہ سے اس کو نہیں لیتا، اپنی تباہی کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ آیت 176، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثها ان لم یکن لہا ولد فإن كانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ لوگ آپ سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہیے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے،
اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکامات وضاحت کے ساتھ بیان فرماتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یوں سمجھے کہ تکمیل کی جا رہی ہے یہاں پر قوانین وراثت کی۔ سورہ نساء آیت نمبر 12 میں بھی کلالہ کا ذکر آیا تھا، اخیافی بہن بھائیوں کا وہاں ذکر تھا، ان کو برابر کی میراث بٹے گی، سب کا حصہ برابر ہوگا۔ اخیافی کون ہوتے ہیں؟ ماں ایک ہو باپ جدا ہو۔ یہ جو آیت یہاں آ رہی ہے آیت 176، اس آیت میں اس کلالہ کا ذکر ہے جس کے عینی یا اللاتی بہن بھائی ہوں، یعنی سگے یا اللاتی سے مراد باپ ایک مائیں جدا جدا ہوں۔ اس صورت میں اس شخص کی جائیداد اس طرح تقسیم ہوگی جس طرح کسی شخص کے مرنے پر اس کی اولاد میں جائیداد تقسیم ہوتی ہے، یعنی بہن کا ایک حصہ اور بھائی کے 2 حصے۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔